اس کے منتظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہماری اس کمال علم کی تعریف کریں کہ ایک دم بے جھجک بغیر سوچے سمجھے انہوں نے ہمیں سوال کا جواب دے دیا. یعنی یوں سمجھیں کہ ہمارے علم کی داد دیتے صحابہ بھی اور حضور بھی. انہیں علم نہیں تھا کہ جن کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں نا وہ سب کچھ غیب جاننے والے آقا ہیں، لیکن وہ یہودی تھے. تو انہوں نے برجستہ جب جواب دیا تو سوچنے لگے کہ ہماری برجستہ جواب دینے کی وجہ سے ہماری تعریف کی جائے گی. تو اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. ایک اور اس کا شان نزول بھی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ زمانہ نبوی میں جو منافق لوگ تھے نا، یہ غزوات میں نہ جانے کے بعد، پیچھے رہ جانے کے بعد، جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ خوب خوش ہوتے. قرآن کریم نے فرمایا وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رسول اللہ. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو یہ منافقین بہانے بناتے، قسمیں کھاتے کہ حضور اللہ کی قسم ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، ہم بیمار ہو گئے تھے، ہم لاچار ہو گئے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ غزوات میں نہیں جا سکے، جنگ میں نہیں جا سکے. اور پھر یہ تمنا کرتے تھے کہ ہماری تعریف بھی ہو کہ بھئی یہ بڑے غازی ہیں، جو غازی واپس آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ بھی ان کو ملے. تو یہ اس طرح کی تعریفات بھی اور وہ فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے متعلق کچھ شرائط رکھی جائے اور ہمیں غازیوں کی طرح ڈیل کیا جائے. اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی. ایک اور شان نزول بھی لکھا ہے کہ علماء یہود حدیث کی احکامات کو بدلتے تھے اور بدلی ہوئی آیتوں کی تبلیغ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. پھر چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ چومے جائیں اور انہیں عالم بھی کہا جائے اور ان کی عزت و توقیر بھی کی جائے. تو اس طرح اس کے اور بھی بے شمار شان نزول بیان ہوئے ہیں. اب اس آیت سے ایک بات جو واضح ہوئی ہے وہ ہے خود پسندی اور حب جاہ کی مذمت. خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعیدات بے شمار ہیں، وعیدیں بے شمار ہیں ان کے لیے کہ جب وہ حب جاہ یعنی عزت، تعریف، توقیر، شہرت کے حصول کے لیے یہ تمنا کریں. جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے نا کہ لوگ اس کے شیدائی ہو جائیں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، ہر زبان پر اس کی تعریف ہو، تو سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہو تو پھر بھی مجھے علامہ صاحب کہا جائے، ملک و قوم کی خدمت نہیں بھی کی تو پھر بھی مجھے معمار قوم کہا جائے، نجات دھندہ سمجھا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پر پرطباق انداز سے میرا استقبال کیا جائے، سلام جھک کر کیا جائے. تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جاہ کا شکار تو نہیں ہو رہا. اگر ایسا ہو تو اس آیت مقدسہ سے سبق حاصل کرے اور فوراً سے بیشتر اسے چھٹکارے کی کوشش کرے. یاد رکھیے خود پسندی اور حب جاہ کہ مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے اور دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت و رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا سے کرنا پڑتا ہے. لہذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصب و مرتبے کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات اور اقوال کا بکثرت مطالعہ کرے تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو سکے. ترغیب کے لیے ہم خود پسندی اور حب جاہ سے متعلق چند احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کی
اقوال میں سے کوئی ایک قول ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم اس مرض میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ صحابی رسول حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہرت طلب کرے گا نا، قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی۔ جو لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دے دے گا، یعنی جو دکھاوے کے عمل کرے گا نا اسے جزا یہی مل جائے گی، لیکن اس کی سزا برقرار رہے گی، اسے سزا آخرت میں ملے گی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول نے روایت کرتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں نا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کے حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ام المومنین ہماری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حضور جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی نا تو دنیا کی میں بدترین شکل میں یہ نمودار ہوتی، یعنی خود پسندی اگر انسانی شکل میں آ جاتی دنیا میں تو بدترین قسم کی بدصورت قسم کی شکل کا یہ انسان ہوتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، خود پسندی حب جاں 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں نا تو آپ دعا فرماتے، دعا کرتے، دعا مانگتے، یا اللہ مجھے ان تعریف کرنے والوں کی تعریف سے زیادہ بہتر بنا دے، جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ نہیں جانتے، میرا عمل وہ میری بخشش فرما دے۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر خطبہ دینے کو دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے خط کو پھاڑ دیتے اور کہتے، یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس طرح بے شمار اور بھی روایات خود پسندی سے ڈرنے کے لیے ہمارے لیے بے شمار ہیں۔ آیت مقدسہ اگلی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ان کے رد میں فرمایا گیا کہ جو آسمان و زمین، جو زمین و آسمان کا مالک ہو، جو آسمان و زمین کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کا مالک ہو، اس کی طرف فقر کی نسبت کرنا بہت بڑی گستاخی ہے۔ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بے شمار حدیث مبارکہ ہیں رب ذوالجلال کی شان، رب کائنات کی عزت عظمت، اس کی کبریائی کے متعلق۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، یہ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، اب ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہر وقت ہدایت کی دعا کرتے رہا کرو، ہدایت طلب کرتے رہا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں
اس کے سوا سب بھوکے ہیں، لہذا مجھ سے کھانا طلب، رزق طلب کرتے رہا کرو تاکہ میں تمہاری طلب کے مطابق تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، میں جسے لباس پہناؤں اس کے علاوہ سب بے لباسے ہیں، سب بے لباسے ہیں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں پہنا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا رہتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں مزید بخشش کی خیرات عطا کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے بھی مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع دے سکو۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری ملک میں کوئی بھی اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی سارے کے سارے میرے فرمانبردار بن جائیں نا، جن و انس، چرند پرند حیوانات نباتات سب کے سب میرے فرمانبردار بن جائیں تو میری بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، تمہارے انسان اور جن سب کے سب ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے، اس طرح ہوگی، ورنہ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ پاک کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز ملے نا، جیسے آفت ہے، مصیبت ہے، تو یہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے کہ ساری باتیں اس نے، یہ ساری مصیبتیں اس نے اپنے اوپر جو لی ہیں نا، یہ اس کے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں جو آیات مقدسہ ہم نے پڑھی، اس کا جو تشریح پڑھی، اس میں جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی، بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ کرنا ایک گناہ ہے، اور اس گناہ پر خوش ہونا یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے جھوٹ بولا نا، جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کہا کہ جھوٹ کو اس دنیا میں پھیلایا جائے نا، پھیلانے کا مطلب ایک ذرہ برابر اگر دنیا میں ظاہر کیا جائے، اس کی بدبو کتنی ہوتی ہے، تو اس کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا والے بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ جب جھوٹا شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں، کئی میل دور تک اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو کسی نے اگر جھوٹ بولا تو ایک گناہ، اور جھوٹ بولنے والا جھوٹ پر خوش ہو رہا ہے تو یہ ڈبل گناہ ہوگا۔ اور جب نیکی پر شیخی جائز نہیں تو گناہ پر بھی شیخی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو خوبیاں اپنے اندر موجود وہ ان کا اظہار اور ان کی تعریف چاہنا، یہ طریقہ کفار۔ جو خوبیاں اپنے اندر موجود نہیں ہیں، میں عالم نہیں ہوں، لوگوں کے سامنے عالم کہلا رہا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، لوگوں کے سامنے مفتی کہلا رہا ہوں، میں سید نہیں ہوں، میں لوگوں کے سامنے سید کہلا رہا ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں لوگوں کے سامنے پیر کہلا رہا ہوں، میری واہ واہ ہو جائے، میرے آگے پیچھے گھومنے والے ہو جائیں، تو کہا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اس کو تجھے چھوڑنا ہوگا۔ جاہلوں جیسی چاپلوسی، جاہلوں جیسی کام کو چھوڑنا ہوگا۔ اور پھر اگر تیرے اندر یہ باتیں نہیں ہیں تو غیر عالم ہے اور اپنے آپ کو عالم کہلا رہا ہے، تو یہ خطاب دینا بھی، یہ خطاب لینا بھی دونوں حرام ہیں، اور ان خطابوں پر خطاب یافتہ لوگوں کا اکڑنا بھی یہ بدترین جرم ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ آخرت، دنیا اور آخرت میں عذاب الہی مختلف شکلوں میں نمودار ہوتے ہیں اور ہوں گے، جیسا مجرم ہوگا ویسا ہی اس کا عذاب ہوگا۔
ایسے ہی شیخی خوروں کا دنیاوی عذاب یہ بھی ہے کہ وہ کمال سے محروم رہ جاتے ہیں، جو بدترین جرم ہے ان کے لیے۔ اسی طرح آخرت میں عذاب کے درجے مختلف ہوں گے، بعض نرم ہوں گے، بعض گرم ہوں گے، مگر سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو عیب کو ہنر اور ہنر کو عیب جانے۔ مثلا ایک شخص ہے جوتے گانٹنے کا کاروبار کر رہا ہے، یہ اس کا ہنر ہے، اب اس ہنر کو وہ عیب جانے۔ اور ایک شخص ہے کہ جو گالم گلوچ کر رہا ہے اور اس کو اپنا ہنر جان رہا ہے، تو کہا کہ یہ بدترین جرم بھی ہے اور سخت ترین عذاب بھی انہیں ہوگا۔ اسی طرح سارے عالم پر حقیقی ملکیت رب تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے۔ جو کوئی کسی بندے کو ایک ذرہ کا مالک حقیقی جانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ سارے عالم پر مالک جو ملک حقیقی ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خلق پر قادر ہے، مگر بری چیزوں کے کسب پر اس کو قادر، یعنی یوں کہنا کہ تمام اچھائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تمام برائیاں یہ میرے اپنے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ زنا پر قادر ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ جھوٹ پر قادر ہے، کیونکہ یہ عیب ہے۔ عیب اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، اللہ پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ گناہ والی صفات جتنی بھی ہیں یہ بندہ اپنے نفس کی طرف کرے گا کہ میں نے جھوٹ بولا اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے، میں نے غیبت کی اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے، میں نے نماز پڑھی ہے یہ اللہ کی توفیق سے، میں نے جھوٹ سے بچا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے۔ تو جو بھی اچھائی والی صفات ہیں یہ اللہ کی طرف کی جائیں گی۔ اور آخر میں اپنی تعریفیں کرنا، لوگوں سے کروانا، اس پر فخر کرنا، اس پر اکڑنا رب تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی ناپسند ہے، بڑے ہی ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حب جا سے محفوظ فرمائے۔ تو آخری جو سائنسی علوم کا میں نے بتایا تھا کہ یہ سائنسی علوم ہوتے ہیں یہ کب باعث ثواب بنتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بھئی کوئی کالج ہی چھوڑ دے، یونیورسٹی چھوڑ دے کہ جی وہ علماء صاحب نے، مفتی صاحب نے، حاجی صاحب نے، مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی علم حاصل کرنا صرف علم دین ہی کار ثواب ہے، سائنسی علوم بھی کار ثواب ہیں۔ یہ کب؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ ہو اور سائنس حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جب کہ اس میں اچھی نیت ہو، جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ شرط ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان اور زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانی کو فرمانا، لہٰذا اسی کی پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب ہیں، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمان اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں تنبیہ فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَخَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو، آسمان کی نیلاہٹ اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو دیکھ لینا غور نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے کہ تم اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو تیرے پاس ہیں وہ اس زمین اور آسمان کے عجائب کی بنسبت ایک ذرہ بھی نہیں جس کو تو پہچان سکتا، تو پھر زمین اور آسمان کے عجائب کیسے پہچان سکے گا؟ تجھے بتدریج معرفت کے درجات پر ترقی کرنی چاہیے، تجھے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، پھر زمین اور اس کے تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، پھر ہوا، بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان کرنی چاہیے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے، پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیاطین کو جاننا چاہیے،
پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کے عرفان کو حاصل کرنا چاہیے، آسمان اور ستاروں کی گردش، ان کی حرکت، ان کی مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے، ان کی حقیقت کیا ہے، ستاروں کی کثرت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، ان میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی شکل بھی مختلف، مثلا کچھ بیل کی شکل کے ہیں، کچھ بچھو کی شکل کے ہیں۔ پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر غور کرے، کئی ایک ماہ میں سارے آسمان کو طے کر جاتے ہیں، کچھ سال بھر لگاتے ہیں، کئی انہیں طے کرنے میں 12 سال لگاتے ہیں، کئی ستارے 30 سال میں سارے آسمان کی گردش پوری کرتے ہیں، اکثر ستارے تو 30,000 سال میں سارے آسمان کی مساحت طے کرتے ہیں۔ جب تو نے زمین کی کچھ عجائبات کو جان لیا تو یہ بھی سمجھ کہ عجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد کو نہیں چھو سکتا، مگر سورج زمین سے بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آفتاب کتنا دور ہے جو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ آدھی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیرا زمین سے نکل آتا ہے۔ یوں ہی آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، وہ بلندی کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایک ستارہ اگر اتنا بڑا ہے تو سارے آسمان کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان سب کی عظمت بزرگی کے باوجود تیری نگاہ میں چھوٹا کر دیا گیا ہے، پر یہ کرنے والا کون ہے؟ وہی مالک حقیقی ہے۔ اس کی عظمت، اس کی کبریائی ہی کو بیان کر، اس لیے کہا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حال برحم و کرم کی نظر فرما۔ درس قرآن سنا، عظمت کبریائی سنی، مالک و مولا تو اپنی کبریائی کے صدقے میں ہمیں پہچان نصیب فرما، معرفت نصیب فرما، جاہل پن سے ہمیں محفوظ فرما، جہالت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی درس قرآن میں حاضر ہیں مولا، جو جائز تمنا لیے حاضر ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔